ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم اور معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. حق تعالی جل شانہ نے اس آیت میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی بندوں کو دعوت دی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی راحت، آرام اور سکون سے گزر جائے. جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک باپ کی اور ماں کی فکر یہ ہوتی ہے ہمارے بچے کچھ پڑھ لکھ کر قابل ہو جائیں تاکہ یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا سکون ہو جائیں. ہر انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا. کھانے پینے کے لیے انسان محنت کرتا ہے. کھانا پینا یہ دو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے اندر کھانا پینا، رہنے کے لیے مکان، پھرنے کے لیے گاڑی، عزت، راحت، سکون، یہ سب اس کے انڈر میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ سورہ طلاق ہے، یہ 28ویں پارے میں سورہ طلاق ہے، اس میں یہ آیت کو نازل فرمایا. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سورہ طلاق میں اس آیت کو ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کی طلاق ہو گئی،
ظاہر لوگوں میں یہ ہے کہ اب اس کے کھانے کا مسئلہ ہوگا، اس کے پینے کا، اس کی عزت کا، اس کے مکان کا، اس کے راحت کا، اس کے سکون کا، سب مسائل آ گئے، اس لیے کہ شوہر نے جب چھوڑ دیا تو کون کھلائیں گے، کون پلائیں گے، کون رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلانے والا شوہر نہیں، کھلانے والا باپ نہیں، کھلانے والا کوئی اور نہیں، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ کھلائے گا، بندے کھائیں گے۔ وہ بھوکا رکھ دے تو پھر کوئی کھلا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ہو یا مرد ہو، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اندھیرے میں، اجالے میں، لوگوں کے درمیان ہے، لوگوں سے الگ ہے، کوئی نہیں، اپنے کمرے میں کوئی نہیں ہے، ہاتھ میں موبائل فون ہے، کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں بھروسہ اللہ پر رکھو، ڈرو اللہ سے۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھنے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترچھی نگاہوں سے کوئی ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی چیز کو، دل میں صرف خیال ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں تم کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، باقی سب سے ڈر رہے ہیں۔ کورونا نے سمجھا دیا سب کو کہ انسان اللہ سے بہت کم ڈرتا ہے، موت سے کتنا ڈر رہا ہے ہر ایک غور کر لے۔ کسی بیمار کے پاس جانے تیار نہیں، کسی کے قریب چپک کے بیٹھنے تیار نہیں، کسی سے مصافحہ کرنے کی تیاری نہیں، کسی سے معانقہ کرنے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ڈاکٹرز، علاج کرنے والے ماہر ترین، جس نے بیسیوں لوگوں کو صحت کے لیے نسخے دیے، کورونا کے ذریعے وہ مر گئے۔ کئی لوگوں کے اوپن ہارٹ سرجری کیے، کامیاب آپریشن کیے، خود کا اوپن ہوا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو موت تو ہر ایک کی مقرر ہے۔ جس کی موت اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مقرر کی ہے وہ موت تو اس کو آنی ہے۔ ایکسپرٹ ہے، بہت ماہر ترین ڈرائیور ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو گاڑی چلانے کے ہنر بتاتا ہے۔ موت کیسے ہوئی؟ ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ کیا ماہر نہیں تھا؟ جواب یہ ماہر تھا، اللہ نے ایسے موت اس کی مقدر فرمائی تھی۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ سے ڈر بہت بڑی دولت ہے۔ بولنے کو توبہ توبہ کر لینا وہ ڈر نہیں۔ ڈر کیا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے انجام کو سوچنا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سنیما دیکھنے کی طبیعت چاہیے، کسی گندی چیز کو دیکھنے کی طبیعت چاہیے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی طبیعت چاہیے، بہنوں کو میراث سے محروم کرنے کی طبیعت چاہیے، بھائیوں میں کوئی چالاک ہے، اس نے دوسرے بھائیوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا اور یہ سوچ رہا میں بڑا ہوشیار ہوں، یوں نکل جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں نکل گیا، وہاں نہیں نکل سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیا میں کسی کی 1 گز زمین ہڑپ لے، 1 گز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اپنے چبوترے باہر نکالتے ہیں، 4-4 5-5 گز ہر گھر کا چبوترا باہر ہوتا ہے۔ 1 گز کے بارے میں حدیث میں فرمایا اگر کوئی 1 سے زیادہ ہڑپ آئے تو سزا بھی ویسی ہی بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ زمین کا 1 گز کا ٹکڑا ہار کی شکل میں بنا دیں گے، انسان کے گلے میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس سے کہیں گے لیٹا ہوا رہے گا، جب اس کے گلے میں ڈالیں گے
اس سے کہیں گے اٹھ، اٹھنا نہیں آئے گا. کہیں گے اٹھ، تو نے ایک زمین کا 1 گز کا ٹکڑا ہڑپا تھا، یہ وہی ٹکڑا ہے. اٹھنا ہوگا، بڑی مشکل سے اٹھے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف جائے، اس کو گھسیٹتے ہوئے جائے. لوگ زمین کے لیے، جائیدادوں کے لیے، مکانات کے لیے، پیسوں کے لیے اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں. کون سی جائیداد؟ وہ جائیداد جو چھوڑ کر مرنا ہے. آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، مگر جاتے ہوئے خالی ہاتھ جانا ہے. کوئی چیز آپ نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، لوگوں کو دھوکہ دیا، کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ چلنے والی نہیں. اور تو اور چیزیں تو چیزیں، آپ کے وہ بچے، وہ بیوی، وہ بیٹیاں، وہ داماد، وہ بہویں، جن کے لیے آپ نے یہ سب کچھ چھوڑا، انتقال کے 2-5 دن کے بعد رونا دھونا ختم ہو گیا. جائیدادوں کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا ہوشیار ہوں. ہوشیار نہیں ہے بھائی. ہوشیاری تو وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو لگا دے. دنیا تو کیسی بھی مل کر رہے گی. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پرندوں سے عبرت حاصل کرو، پرندوں سے سبق لو. خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں، کوئی ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے، اللہ ان کو گھونسلوں سے نکالتا ہے. نکلتے ہیں بھوکے، شام کو جب لوٹتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. اگر تجربہ کرنا ہو تجربہ کر کے دیکھ لو، شام کے وقت میں پرندوں کو کوئی چیز ڈالو، 5 بجے کے ٹائم پہ دانے ڈالو اور کوئی چیز ڈالو، نہیں کھاتے وہ، اس لیے کہ دن بھر اللہ نے بہت کھلا دیا ان کو، عزت سے کھلایا. ہم لوگ عزت کے شیدائی نہیں ہیں، عزت ہم کو راس نہیں آتی. وہی چوری، وہی ڈاکہ، وہی دھوکہ، اس کو دھوکہ، اس کا دھوکہ، بہن کو محروم کر دینا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، یہ ہمارا مزاج ہو گیا. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں اچھا ہو جاؤں، میرا بھائی خراب ہو جائے کوئی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں میری ماں خراب ہو جائے، میرے باپ خراب ہو جائیں، میرے اپنے رشتہ دار خراب ہو جائے، مجھے اچھا مل جائے. یہ ہماری فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ بات، جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بات اپنے بھائی کے لیے، دوسروں کے لیے پسند کرنے نہ لگو. اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں. اچھی جگہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اچھا کھانا ہم چاہتے ہیں، اچھی بلڈنگ ہم چاہتے ہیں، ترقی ہم چاہتے ہیں. پڑوسی کی ترقی پہ ہم کو جلن، کسی کا بزنس اچھا چل رہا اس کے اوپر ہم کو جلن، کسی کے بچے اچھے پڑھ لکھ کر قابل ہو گئے اس سے ہم کو جلن. ابھی سب کی جلن میں اپنی زندگی کیوں ضائع کرتے؟ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، جو مل گیا آپ جلیں گے بھنیں گے. جو مل گیا وہ آپ کا ہے، جو نہیں ملا وہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے نہیں ملا. چھوٹا بچہ روتا ہے، 2 مہینے کا بچہ ہے، شہد چٹائیے خوش ہوتا ہے. کوئی اس کے منہ میں کوئی پیپرمنٹ ڈالتا؟ جواب یہ نہیں ڈالتا. اس کو صرف شہد چٹا سکتے ہیں، پیپرمنٹ کی گولی نہیں ڈال سکتے. حلق میں اٹک جائے گی، مر جائے گا. کیوں؟ ماں اس سے محبت نہیں کرتی. پیپرمنٹ کی گولی ڈالنے میں کیا پریشانی ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر کو تھوڑا تھوڑا شہد چٹانے کے بجائے پیپرمنٹ کی گولی اس کے منہ میں اگر ڈال دی جائے وہ گھولتے رہے. جواب یہ ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. ایسے ہی اللہ نے جس کو جو دیا وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے اس کو وہ دے دیا. اور جو بہتر نہیں ہے، جیسے ماں نہیں دیتی پیپرمنٹ کی گولی اپنے بچے کو، اللہ بھی اپنے بندے کو خراب چیز نہیں دیتے. اس لیے دوستو،
اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا. زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے. ہم نے کھایا تو کہاں سے کھایا؟ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سوال ایسے ہیں جب تک ان کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کو ایک قدم بھی آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملے گا. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. دنیا کی کورٹ میں کوئی اسٹرانگ وکیل کو اگر کھڑا کر دیا جائے کیس جیت سکتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں لے سکتے ہیں. یہ کورٹ نے لوور کورٹ سے سول کورٹ اور اوپر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. یہ تاریخیں ٹلانے کا ایک طریقہ ہے. اللہ کی عدالت میں تاریخیں ٹلتی نہیں. وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی اللہ کے پاس آپ کو فرشتے ڈھکیلتے ہوئے پہنچائیں گے. اللہ کے پاس جب پہنچ گئے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، حضرت کہاں سے کمائے؟ پہلا سوال ہے کہاں سے کمائے. جب تک آپ کا وہ جواب اطمینان کے قابل نہیں ہوا اس وقت تک آپ سے دوسرا سوال ہی نہیں ہوگا. کوئی پیروی کرنے والا، کوئی آرگومنٹ کرنے والا وکیل نہیں ہوگا. آپ سے سوال ہوگا، اللہ سوال فرمائیں گے آپ نے کہاں سے کمایا. وہ سوال کا جواب آپ نے دیا، میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ ڈالا، میں نے پڑوسی کو ستایا، میں نے بہن کی میراث ہڑپ کر لی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی. اللہ فرمائیں گے خرچ کہاں کیا؟ ایسے پیسے سے حج قبول نہیں ہوتا، ایسے پیسے سے خیرات قبول نہیں ہوتی، ایسے پیسے سے عمرہ قبول نہیں ہوتا، ایسے پیسے سے مسجد بنانا قبول نہیں ہوتا. مگر ہم ہیں کہ وہی خراب پیسہ لینے کی فکر ہے. مقدر میں اللہ نے جو طے کیا وہ مل کر رہے گا. اگر مقدر میں طے کر دیا اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنانا، آپ کروڑ پتی ضرور بنیں گے. اسباب ایسے بنائیں گے، سورسز ایسے آتے جائیں گے، کام ایسے آپ کے سامنے آتے جائیں گے کہ آپ خود اس کے لیے لگتے رہیں گے اور اس کے بعد آپ کی ترقی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے. اور اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں کروڑ پتی نہیں لکھا بلکہ آپ کو مفلس بنا دینا، قلاش بنا دینا، غریب بنا دینا اگر اللہ نے طے فرمایا تو پھر آپ کروڑ پتی کے بیٹے ہیں تو بھی اللہ آپ کو مفلس، قلاش، غریب بنا کر رہیں گے. نوابوں کو دیکھ لیجئے، پتہ نہیں آپ لوگ نوابوں سے کوئی تعلق رکھتے نہیں رکھتے. میرے نوابوں سے بہت سارے تعلقات ہیں، بہت تھا. یہ جائیداد تا حد نگاہ وہاں تک یہ پوری ان کی جائیدادیں تھی. 500 ایکڑ کے مالک تھے. آج کیا ہے؟ ان کے بچے مزدوری کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہی طے کیا اور ہماری چلنے والی نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کی چلتی، میرے گھر میں میری چلتی. یہ پوری کائنات اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ ہی کی چلے گی. اس لیے دوستو رزق حلال کی فکر کرنا، رزق حرام نہ. ایک حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو پھر وہ حرام لقمے کی وجہ سے کئی دن تک نماز مقبول نہیں ہوتی، عبادت مقبول نہیں ہوتی. حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی پراگندہ حال ہے، بالکل پاگل جیسا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں. اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب. دیکھیے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. علیک الدعاء وعلی الاجابہ. تمہارے ذمہ مانگنا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ قبول کرنا ہے. اب بندہ مانگ رہا ہے مگر قبول نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ دعا کیجئے قبول ہوگی. جواب یہ آپ کریں گے تو بھی قبول ہوگی، میں کروں گا تو بھی قبول ہوگی. اور اگر اللہ نے قبول نہ کرنا طے فرمایا تو میں کروں، میرے باپ کریں اور کوئی عالم دین کرے، قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ نے یہی طے فرمایا ہے. تو حدیث شریف میں ہے یا رب پکارتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کے کپڑے حرام کے پیسے کے، اس کا کھانا حرام کے پیسے کا، اس کا خون حرام کے پیسے کا، پوری باڈی، پوری چال چلن، ضرورتیں سب حرام پیسوں کی ہیں. اور یہ شخص مانگتا ہے یا رب یا رب. اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کی دعا میں قبول نہیں کر سکتا. اس لیے دوستو اپنی آخرت کی فکر کی ضرورت ہے. ہر شخص کو اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے. میں آپ کی قبر میں نہیں آتا، آپ میری قبر میں نہیں آتے، کوئی بھائی کسی کی قبر میں نہیں.
کوئی اولاد کسی کی قبر میں نہیں، بیوی شوہر کی قبر میں نہیں، شوہر بیوی کی قبر میں نہیں، جس کا حساب انہی کے لیے۔ جب بیوی مدد کرنے نہیں آتی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، عجیب آیت ہے اللہ کی۔ بچپن میں جب یہ آیت ہم پڑھتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ اللہ نے کیسے فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو نفسا نفسی لگی ہوگی۔ بچپن میں چھوٹے سے 6-7 سال میں اماں ابا نے ہم کو مدرسے میں ڈال دیا، سال 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنا دیا، جب اس کا ترجمہ کو پڑھا تو سمجھ میں آیا ہی نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ ماں باپ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، پھر یہی ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے؟ اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ کر دیتا، اب یہ بچہ بھی ماں باپ سے بھاگے گا؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، جب دنیا دیکھی تو سمجھ میں آیا اللہ غلط بات نہیں فرماتے، اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آج بھائی بھائی کی دشمنی میں ہے، بہن بھائی کی دشمنی ہے، ماں باپ سے بچوں کو دشمنی ہے، بچوں سے ماں باپ کو دشمنی ہے، پڑوس کے خلاف لگا ہوا ہے، پڑوس کے بچے ترقی کر رہے ہیں، ان کو زیادہ جلن ہے، ان کے خلاف کچھ کروانے کی فکر ہے، نہ جانے کیا کیا تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، یہ سمجھ کر کے وہ ہم سے نیچا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اونچا طے کر دیا وہ اونچا ہی رہے گا، اس لیے حلال کھائیں، مل جل کر محبت سے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بہت سارے بھائی تھے، وہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، ایک ماں سے، اور دوسری ماں سے 2 بھائی تھے، ایک یوسف ایک بنیامین۔ یوسف تو کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، باقی یہ 10 اور ایک 11 مل کر محبت سے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایک دروازے سے نکلنا، کیا کرنا ہے بزنس اپنا کر لو، چپل کا کر لو، چمڑے کا کر لو، اور کوئی فروٹس کا کر لو، مگر نکلنا سب ایک دروازے سے، بھائی سب آپس میں ایسے ہونا متحد۔ اور حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایمان والوں کے لیے فرمایا پورے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہیں رہیں، ہندوستان میں رہیں اور کوئی ملک میں سب ایسے مل جل کر رہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہو، اور اس کی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے پیر کو کانٹا چبھتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، احساس چہرے کے اوپر ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کسی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کو اگر تکلیف ہو اس کی تکلیف کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ دوسروں کی تکلیف کا احساس کیا ہوتا، بہن کی تکلیف کا احساس نہیں، بھائی کی تکلیف کا احساس نہیں، خود کھانا چاہتے ہیں، بھائی بہن کو بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی بہن کی جائیداد کو ہڑپ کر لینا، ان کی چیزوں کو لے لینا، ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال اپنے پاس لا لینا اللہ کو پسند نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے اگر ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ مال اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، وہ مال اس کے لیے نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ مل جل کر محبت سے رہنے کی عادت ڈالیں، حلال کھائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، پابندی سے روزانہ 5 نمازیں بہرحال پڑھنے کا اہتمام کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ درود شریف پڑھ کر بھیجنے کی عادت ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے 3 درجے حضرات علماء اکرام نے بیان فرمائے۔ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تھوڑی بھی، روزانہ کم از کم 300 مرتبہ وہ درود شریف پڑھے۔ کبھی سوچئے میری محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر کتنی محبت ہے، 300 پڑھ رہا ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر نہیں پڑھ رہا ہوں مطلب یہ ہے صرف بول ہے، عمل نہیں ہے۔
اور اللہ کے پاس بول پسند نہیں ہے، عمل پسند ہے. اس لیے درود شریف کی عادت ڈالے، کم از کم 300 مرتبہ. پھر لوگ پوچھتے مولانا صاحب چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم چلتا کیا؟ پوچھتے. جواب یہ چھوٹا نہیں، پورا پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مصیبتیں جھیلی، قربانیاں دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اگر ایسا بھی آپ پڑھتے ہیں، میرا تجربہ ہے آدھے گھنٹے میں 300 مرتبہ آرام سے پڑھ سکتے. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ سرکار کے لیے اگر نہ نکالے تو ہم سے زیادہ بد نصیب کیا ہے اور کون ہے؟ اس لیے 300 مرتبہ درود شریف. بعض لوگ محبت میں تو 300 کیا اور زیادہ 3000 30,000 پڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، مگر 300 تو بہرحال پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مڈل کلاس، درمیانی درجہ، متوسط درجے کا کوئی محبت کرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لے. اور اعلیٰ درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہے روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے. 1 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کروں. درود شریف کی فضیلت سے متعلق ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے. ایک مولانا صاحب نے اپنا قصہ بیان کیا. نابینا صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پڑوس میں اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن کی بات ہے، پڑوس میں ایک یہ تو نابینا ہے یہ صاحب، حافظ صاحب، ان کے پڑوس میں ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے. جانتے ہیں پنڈت تو غیر مسلم ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات عالی پر یقین نہیں ہوتا. وہ درود شریف مسلسل پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو یہ صاحب نے سمجھا کہ کوئی مسلمان ہوگا، السلام علیکم کہتے ہوئے پوچھا بھائی کون ہیں آپ؟ اس نے کہا میں پنڈت ہوں. جواب تو نہیں دیا سلام کا، مگر کہنے لگا میں پنڈت ہوں. انہوں نے کہا مذاق مت کیجیے. اس نے کہا میں آپ سے کیوں مذاق کروں گا، آپ کی میری کوئی دوستی ہی نہیں، مذاق کیوں کروں؟ انہوں نے پوچھا پھر آپ درود شریف پڑھ رہے پنڈت ہو کر، کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے میں اپنے علاقے کا بہت بڑا بزنس مین تھا اور بزنس میں بہت بڑا لاس ہو گیا، اور جب لاس ہو گیا تو میں نے اپنے مسجد کے امام صاحب سے اس سلسلے میں ڈسکس کیا، مولانا صاحب کو یہ وظیفہ بتا دیجئے، دعا بتا دیجئے. اور امام صاحب کو بھی ایسے ہولڈ والے ہونا چاہیے، امام صاحب بھی اپنا ایک ہولڈ رکھنا چاہیے پبلک کے اندر. یہ نہیں کہ امام صاحب بس نماز کے لیے 1 منٹ پہلے پہنچے، نماز ہوتے چمپت ہو گئے بولے، تو یہ بھی صحیح نہیں. امام صاحب کا اپنا ایک ہولڈ ہوتا ہے، کم سے کم 5-7 منٹ پہلے مسجد کو آنا، 10 منٹ کے بعد جانا. عربوں کی پوری مسجدوں میں، اب تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا گھما دی، اس لیے کہتا ہوں عرب ہی نہیں، امریکہ، لندن، آسٹریلیا، کینیڈا، یہ سارے ممالک کا مزاج یہ، امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ یوں ہی بیٹھے رہتے. سنت پڑھنا نہیں پڑھنا ان کا اپنا کام ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں. کوئی ان سے دوستی کرنا چاہے آ کے ان سے دوستی کر لے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے مسئلہ پوچھ لے، جو جس کو چاہے وہ. امام صاحب نے یہ خوبی ہونی چاہیے کہ نماز سے پہلے 5-7 منٹ پہلے آئے، مسجد میں بیٹھے رہے، نماز سے پہلے کی کوئی سنت ہے سنت پڑھے. آپ کو دیکھ کر لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ آئیڈیل ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال وہ امام صاحب سے پنڈت نے کہا کہ میرا بہت لاس ہو گیا، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر آپ وہ وظیفہ پابندی سے ریگولر پڑھ لو تو فائدہ ہوگا. پنڈت نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. مولانا صاحب نے کہا روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہوگا کیا؟ جو آپ کا لاس ہوا ہے وہ ریکوری ہو جائے گی، اور پھر آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی، عزت، ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی. پنڈت جی کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، مسلسل پڑھ رہا ہوں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف. جو لاس ہوا تھا وہ ریکوری ہو گئی. اب پھر میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں، مگر میں یہ چھوڑتا نہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت اس کو نہیں، بس اس نے وظیفے کے طور پر عمل کر لیا۔ ہم لوگ محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم لوگ درود شریف پڑھنے میں بڑے کاہل ہیں، پڑھتے ہی نہیں، ان کا 10-20 مرتبہ پڑھ لیا تو سمجھ لیا بہت کر لیا۔ معمول بنائیے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں کوئی ٹائم نکالیجیے، اور اس کے بعد درود شریف کی جب عادت ڈالیں گے، درود شریف کی برکتیں ملیں گی، اس کے فائدے ہوں گے، برکتوں کی زندگی، عافیت کی، عزت کی زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ حق تعالی جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، اچھے کاموں کے لیے ہم سب کو استعمال فرمائے، برے کاموں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، مل جل کر متحد ہو کر رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔